آپ کے ارد گرد کے انسان اس وقت تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، ہر شخص جو قرآن سے دور ہے وہ کسی نہ کسی اندھیرے میں گھرا ہوا ہے۔ سب پریشان ہیں، سب کو مدد چاہیے، اور جو قرآن کے قریب ہے ان کو پھر بھی مدد مل جاتی ہے، لیکن جو دور ہیں ان کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے اللہ کی آیات کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعاؤں کو بڑھائیں۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے تو اس لمحے سب کچھ برباد کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یقین مانگا ہے۔ ہر نعمت عارضی ہوتی ہے سوائے اہل جنت کی نعمت کے، اور ہر غم دور ہو جائے گا سوائے جہنمیوں کے غم کے۔ وقت پہ نماز پڑھ لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہی اصل ڈسپلن ہے۔ یہی نماز ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکالے گی، یہی ہمیں توبہ کی توفیق دلوائے گی۔ اسی کی وجہ سے کتنی ہی دفعہ ہم بھٹکتے بھٹکتے واپس آ جائیں گے۔ گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں جو نمازیں پوری پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کی نماز سچی ہے نا تو وہ ہمیشہ واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے ایک نماز کی عادت ڈالیں اور ہر ہفتے ایک نماز ایڈ کریں۔ اگر ساری پڑھتے ہیں اور فجر یا عشاء نہیں پڑھتے تو ایک اور کام کریں، جو 3 نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان میں سنت اور نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ان نمازوں کو بہتر بنائیں یہاں تک کہ وہ آپ پر اتنی آسان ہو جائیں گی۔ پھر اگلے ہفتے فجر اور عشاء ایڈ کریں۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، اور پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ بس اس بات پر یقین رکھو جو بھی ہوگا بہترین ہی ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ۔ جس دن لوگوں نے قرآن شریف کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اس دن کے بعد غوث کی نیاز، رجب کے کنڈے، خواجہ کا لنگر، مزارات پر قوالی اور دھمال سب ختم ہو جائے گا۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔